کہ دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے کھاتے میں جزا کے طور پر لکھے جائیں گے، اور قیامت کے حساب کی سختیوں سے آپ بچا دیے جائیں گے۔ کوئی پیارا ہاتھ سے نکل جائے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف، کچھ مال ضائع ہو، تو ایسا واویلا کرنے لگتے ہیں کہ گویا وہ انہی کا تھا، انہی کا حق ہے۔ لازم ہے خدا پر کہ ان سے اس دنیا میں ہر معاملے میں نرمی برتے اور کبھی سختی سے کام نہ لے۔ اس خیال کے ساتھ ان کا قیامت کا اعمال نامہ گندہ ہو جائے گا، اور حساب یسیرہ کی فہرست سے نکل کے وہ حساب اسیرہ کی فہرست میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قیامت تک پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کا حساب چکا کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب آسان حساب کا مستحق ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر غم اس کے اعمال نامہ میں ایک جزا کے طور پر لکھا جائے گا کہ مومن کی یہاں کی تکلیفیں اس کے وہاں کے حساب یسیر کے لیے ضروری ہیں، اور جتنی زیادہ آزمائش خدا کی راہ میں آتی ہے اتنا ہی زیادہ حساب یسیر وہاں مقدر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھیں تو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذاتی بھی، منصب کی تکلیفیں، دشمن کی ہر وقت کی بکواس، دل کا آزار اور جسمانی تکلیف۔ کوئی دنیا میں ایک نبی نکال کے دکھائیں جس کو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تکلیفیں پہنچی۔ اس کے بعد حساب یسیر کے سوا کیا باقی رہ گا؟ کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو تکلیف کے بدلے حساب دیا جائے، محمد رسول اللہ کو کون سی تکلیف پہنچی تھی؟ تو تکلیف اس لیے نہیں پہنچی کہ آپ کے گناہ بخشے جائیں، تکلیف اس لیے پہنچی کہ ساری دنیا کو نمونہ دکھا دیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی رستے میں قادم الی ربک قدحا فملاقی۔ ہر روک سے بے نیاز ہو کے میں گزرتا چلا گیا ہوں، ہر رستے کے زخم مجھے پھول لگے، ہر آزمائش میں کامیاب ہو کر سرفراز نکلا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو تو میرا راستہ پکڑو۔